نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج کے درس کا عنوان ہے فوائد ثلاثہ مہمہ متعلقہ من احوال بنات الابن. بنات الابن سے متعلق 3 اہم فوائد. مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی عبارت میں ان الفاظ کا استعمال فرماتے ہوئے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ طریقہ ہے استثناء والا طریقہ. جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ، بنات الابن پوتیاں 2 بیٹیوں کی موجودگی میں وارث نہیں ہوں گی إِلَّا أَن يَكُونَ بِحِذَائِهِنَّ، مگر یہ کہ پوتی کے ساتھ میں کوئی متحازی پوتا آ جائے، او اسفل منہن غلام، یا اولیا پوتی کی موجودگی میں کوئی اسفل پوتا آ جائے، تو یہ متحازی پوتا اور یہ اسفل پوتا پوتیوں کو اپنے ساتھ میں فیعصبہن عصبہ بالغیر بنا لیتے ہیں. چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو یہ استثناء کی پہلی صورت ذکر کی ہے الا ان یکون بحذائہن، اس پر ہم عنوان قائم کرتے ہیں کہ متحازی پوتے کا متحازی پوتی کو عصبہ بنانے کے سلسلے میں ما بقیہ مال میں اختلاف ائمہ مع دلائل کیا ہے. یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جیسے ابن بنت سلبی کی موجودگی میں آ جائے تو یہ ابن بنت سلبی کے استحقاق فرضیت والی صورت کو باطل کر کے اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنا لیتا ہے. ایسے ہی بنت الابن اگر ابن الابن متحازی پوتے کے ساتھ میں آ جائے تو متحازی پوتا متحازی پوتی کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنا لیتا ہے، صرف نظر اس کے کہ متحازی پوتی کو فرضیت سے ملے یا نہ ملے. چنانچہ اب کل 2 صورتیں ہوں گی. صورت اولا استحقاق جمیع المال کی ہے، یعنی جس میں متحازی پوتا اور متحازی پوتی مرنے والے کے کل جائیداد کے وارث ہوں گے. جیسے ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے ابن الابن اور بنت الابن متحازی پوتے اور متحازی پوتی کو چھوڑا، تو اب یہ دونوں باقاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین اپنے مابین مرنے والے کے پوری جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے. پوتا مذکر ہونے کی وجہ سے 2 لے لے گا، پوتی مؤنث ہونے کی وجہ سے 1 لے لے گی. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ایک صورت ہے استحقاق الباقی من الثلثین مع الصلبیتین. 2 بیٹیوں کی موجودگی میں اگر متحازی پوتا یا متحازی پوتی آ جائیں، متحازی پوتا اور متحازی پوتی دونوں مل کر آ جائیں، تو اب ظاہر سی بات ہے 2 بیٹیوں کی موجودگی میں بیٹیاں ثلثان لے لیں گی. اب جو بنت الابن پوتی ہے یہ فرضیت سے کچھ نہیں پائے گی، اس لیے کہ ثلثان 2 بنات سلبیہ پر پورا ہو چکا ہے. اب بنت الابن کے ساتھ میں اگر ابن الابن آوے تو صورت مسئلہ 2 بنات سلبیہ، بنت الابن اور ابن الابن. اب 2 بنات سلبیہ نے ثلثان لے لیا، فرضیت سے ثلثان جو مؤنث کا حصہ تھا وہ بیٹیوں پر پورا ہو گیا. بنت الابن کو فرضیت سے دینے کے لیے کچھ نہیں بچا. اب اس کے ساتھ میں متحازی پوتا آ رہا ہے. حضرات جمہور اور عامت الصحابہ یہ فرماتے ہیں جیسے استحقاق جمیع المال کی صورت میں متحازی پوتا متحازی پوتی کو عصبہ بالغیر بنا رہا ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی استحقاق الباقی من الثلثین والی جو مثال ہے اس میں بھی متحازی پوتا متحازی پوتی کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنائے گا. چنانچہ ثلثان کے ہمنا مدد 3 سے مسئلہ بنے گا. 3 میں سے 2 ثلثان کے طور پر 2 بیٹیاں لے لیں گی، 1 مشترکہ طور پر متحازی پوتے اور متحازی پوتی کو مل جائے گا. اب یہ 1 جو متحازی پوتا اور متحازی پوتی کو ملا ہے یہ ان کے رؤوس 3 ہیں، اس لیے کہ پوتا ڈبل ہے اور پوتی سنگل ہے. ملنے والا سہام جو ہے وہ 1 ہے. رؤوس اور سہام میں نسبت تباین ہے. کل عدد رؤوس 3 کو ہم نے 3 میں ضرب دیا، حاصل تصحیح 9 آئی.
3 کو اٹھا کر ہم نے اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام بنت سلبیہ کے 2 سہام میں ہم نے ضرب دیا تو 2 بیٹیوں کا حصہ بجائے 2 کے 6 ہو گیا. 1 میں ہم نے ضرب دیا تو مجموعی سہام متحازی پوتا اور پوتیوں کا 3 ہو گیا. ہم نے 2 پوتے کو دے دیا اور 1 پوتی کو دے دیا. یہ تو عامت الصحابہ اور جمہور فقہا کا یہ مذہب ہے. لیکن اس میں دوسرا مذہب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں استحقاق الباقی من الثلثین والی مثال میں 2 بیٹیوں کو ثلثان دینے کے بعد جو بھی بچ رہا ہے، جیسے یہاں 1 بچ رہا ہے، یہ 1 پورا کا پورا متحازی پوتا لے لے گا، متحازی پوتی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مذہب پر 2 دلیلیں ذکر فرمائی ہیں. پہلی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ مبحوث عنہا ہے استحقاق الباقی من الثلثین، 2 بنات سلبیہ، بنت الابن اور ابن الابن، یہ استحقاق الباقی من الثلثین والی یہ جو مثال ہے، اس مثال کے اندر اگر ہم بنات سلبیہ کو ثلثان دینے کے بعد متحازی پوتے کے ساتھ متحازی پوتی کو عصبہ بالغیر بنا کر اس کو بھی اگر ہم دیں گے تو اس کو جو کچھ بھی ہم دیں گے وہ ما فوق الثلثین، ثلثان سے زیادہ ہوگا. اور قاعدہ ہے، ضابطہ میراث ہے، لا یزاد حق البنات علی الثلثین، چھوکریوں کا حصہ مؤنث کا حصہ ثلثان سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ ثلثان یہاں 2 بنات سلبیہ پر پورا ہو چکا ہے. اب اگر متحازی پوتی کو متحازی پوتے کے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنا کر ہم اس کو کچھ دیں گے تو جو کچھ بھی دیا جائے گا وہ ثلثان سے زائد ہوگا، اور لڑکیوں کا حصہ ثلثان سے زائد نہیں ہوتا ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ متحازی پوتے کے ساتھ ہمارے اس مسئلہ مبحوث عنہا میں متحازی پوتی کو عصبہ بالغیر نہیں بناتے ہیں. یہ ان کی پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہی مؤنث عصبہ ہوگی جو مذکر کے بغیر حالت انفراد میں صاحب فرض ہو، جیسے اخوات اور بنات سلبیہ، کہ یہ مذکر کے بغیر اگر آویں تو یہ صاحب فرض ہیں، جیسا کہ احوال آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں. لیکن بنات الاخوہ بھتیجیاں، بنات الاخوات بھانجیاں، بنات الاعمام چچا کی بیٹیاں، یہ اگر مذکر کے بغیر آ جائیں تو یہ صاحب فرض نہیں ہے. اور جب یہ صاحب فرض نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ مذکر کے ساتھ میں جب آئیں گی تو یہ عصبہ نہیں بنیں گی. اب اس ضابطے کی روشنی میں ہم نے اپنے اس مسئلہ مبحوث عنہا میں دیکھا کہ 2 بنات سلبیہ، بنت الابن، ابن الابن، تھوڑی دیر کے لیے ابن الابن کو ہٹا دو اور فرض کرو کہ مسئلے کے اندر 2 بنات سلبیہ اور بنت الابن ہیں، ابن الابن نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں بنت الابن مذکر کے بغیر آ کر صاحب فرض نہیں ہے، کیونکہ فرضیت سے جو ثلثان کا حصہ تھا وہ بیٹیوں پر پورا ہو چکا ہے، اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. اب ظاہر سی بات ہے جب یہ مذکر کے بغیر حالت انفراد میں صاحب فرض نہیں ہے، جیسے بھتیجیاں، بھانجیاں اور چچا کی بیٹیاں مذکر کے بغیر آ جائیں تو حالت انفراد میں وہ صاحب فرض نہیں ہے. اپنے مد مقابل کے مذکر کے ساتھ میں بھی آویں تو وہ عصبہ بالغیر نہیں بنے گی. چنانچہ مسئلہ مبحوث عنہا میں بنت الابن مذکر کے بغیر اگر آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ صاحب فرض نہیں ہے، کیونکہ ثلثان 2 بنات سلبیہ پر پورا ہو چکا ہے. اس لیے اگر ابن الابن متحازی پوتا بھی آ جاوے تو اپنے مد مقابل کے مذکر کی موجودگی میں یہ عصبہ نہیں بنے گی. یہ 2 دلائل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ما بقیہ مال میں متحازی پوتا متحازی پوتی کو اپنے ساتھ عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا، اس پر انہوں نے دی. حضرات جمہور کی جو دلیل ہے وہ ایک ہی ہے، 100 سونار کی 1 لوہار کی، اور وہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. طریقہ استدلال بالکل ظاہر ہے کہ یہاں حکم باری تعالیٰ کا جو ہے وہ مطلق ہے، اور آپ نے پڑھ لیا ہے المطلق یجری علی اطلاقہ. چنانچہ یہ استحقاق جمیع المال کو بھی شامل ہوگا کہ استحقاق جمیع المال میں جہاں متحازی پوتا اور متحازی پوتی کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو جیسے وہاں متحازی پوتا متحازی پوتی کو عصبہ بالغیر بناتا ہے،
ایسے یہ اطلاق استحقاق الباقی من الثلثین مع السلبیتین ہمارا جو مسئلہ مبحوث عنہا ہے اس کو بھی شامل ہوگا. یہاں پر بھی متحازی پوتا متحازی پوتی کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنائے گا. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی دی ہوئی دونوں دلائل کا ہم جواب دیتے ہیں. چنانچہ دلیل اول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ دیا تھا کہ مسئلہ مبحوث عنہا دو بنات بنت الابن ابن الابن میں اگر ابن الابن بنت الابن کو عصبہ بالغیر بنائے گا تو جو کچھ بھی ہم عصوبت کی وجہ سے ہم بنت الابن کو دیں گے وہ ما فوق الثلثین ثلثان سے زیادہ ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بنت الابن متحازی پوتی کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ ارث بالتعصیب یعنی عصوبت کی وجہ سے مل رہا ہے. اور لا یزاد حق البنات علی الثلثین والا جو ضابطہ ہے وہ ارث بالفرض یعنی فرضیت والا ہے. فرضیت کے پلیٹ فارم سے بیٹیوں کا حصہ مؤنث کا حصہ ثلثان سے زائد نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہاں جو کچھ بھی زائد پوتی کو مل رہا ہے وہ فرضیت کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے کہ ضابطۂ میراث کے خلاف ہو. یہاں پلیٹ فارم جو ہے نا چینج ہو چکا ہے اور وہ پلیٹ فارم یہاں ارث بالتعصیب کا ہے. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ضابطۂ میراث جو فرضیت کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے اس کو عصوبت پر محمول کرنا یہ بالکل درست نہیں ہوگا. دلیل ثانی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ دی کہ مسئلہ مبحوث عنہا میں بنت الابن صاحب فرض نہیں ہے مذکر کے بغیر، اس لیے وہ مذکر کے ساتھ میں عصبہ بالغیر نہیں بنے گی. ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے. کیوں نہیں تسلیم ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بنت الابن پوتی کو تنے تنہا ہونے کی صورت میں نصف لیتا ہوا دیکھا ہے. ان کانت واحدۃ فلھا النصف، دو یا دو سے زائد ہونے کی صورت میں ہم نے اسے ثلثان لیتا ہوا دیکھا ہے. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. چنانچہ مسئلہ مبحوث عنہا استحقاق الباقی من الثلثین مع السلبیتین میں بنت الابن کا جو ذی سہم نہ ہونا ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک امر عارض کی وجہ سے ہے، اور وہ امر عارض ثلثان کا دو بناتے سلبیہ پر پورا ہو جانا ہے. اسی وجہ سے مسئلہ مبحوث عنہا میں بنت الابن ہمیں صاحب فرض بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بنت الابن سرے سے صاحب فرض نہیں ہے. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود کا بنات الابن پوتیوں کو بنات الاخوہ بھتیجیوں پر، بنات الاخوات بھانجیوں پر، بنات الاعمام چچا کی بیٹیوں پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ یہ تینوں صاحب فرض نہیں بلکہ ذوی الارحام میں سے ہیں اور بنات الابن یہ صاحب فرض میں سے ہیں. اب یہاں کوئی طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضرت مسئلہ مبحوث عنہا استحقاق الباقی من الثلثین مع السلبیتین میں پوتی یقیناً صاحب فرض نہیں ہے، اور آپ کو جو پوتی کو نصف لیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ نے پوتی کو جو ثلثان لیتا ہوا دیکھا ہے وہ النظر الی احوال بنات الابن، بنات الابن کے احوال کو دیکھتے ہوئے ہے. لیکن ہماری جو بحث ایک مسئلہ خاص مسئلہ مبحوث عنہا میں چل رہی ہے، اس مسئلے کے اندر دو بنات سلبیہ کی موجودگی میں یقیناً بنت الابن جو متحازب ہوتی ہے وہ صاحب فرض نہیں ہے. اور جب وہ صاحب فرض نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے مذکر کو ہٹا دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس پر یہ قاعدہ ضابطۂ میراث بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے کہ ہر وہ مؤنث جو اپنے مذکر کے بغیر صاحب فرض نہیں ہوگی، جیسے بھتیجیاں بھانجیاں چچا کی بیٹیاں، وہ اپنے مذکر کے ساتھ میں بھی آ جائے تو وہ عصبہ بالغیر نہیں بنے گی. یہ ضابطہ اس مسئلے مبحوث عنہا کے اندر بالکل فٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس اشکال اور اس سوال کے ہم دو جواب دے سکتے ہیں. پہلا جواب الجواب علی اسلوب الترقی. یہ آپ نے جو ذکر کیا کہ کسی کا صاحب فرض ہونا یا کسی کا صاحب فرض نہ ہونا، یہ جو ایک اصول کلی آپ نے بیان کیا، یہ اس وقت اس کا اعتبار ہوگا جب آپ اس وارث کو تنہا کھڑا کریں، کسی کے ساتھ میں نہ کھڑا کریں، تنہا کھڑا کریں. جیسے آپ نے بناتے سلبیہ کو تنہا کھڑا کیا تو آپ کو پتا چل گیا کہ وہ صاحب فرض ذی سہم ہے. آپ نے اخوات کو تنہا کھڑا کیا تو معلوم پڑ گیا کہ وہ صاحب فرض ہیں اور ان کے اندر فرضیت کا معنی موجود ہے. آپ نے تنہا بنات الاخوہ بھتیجیوں کو کھڑا کیا، بنات الاخوات بھانجیوں کو کھڑا کیا، بنات الاعمام چچا کی بیٹیوں کو تنہا کھڑا کیا تو معلوم ہو گیا یہ ذی سہم نہیں ہے بلکہ ذوی الارحام میں سے.
تو یہ جو اصول کلی آپ نے ذکر کیا، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اس وارث کے اندر فرضیت کا معنی ہے یا نہیں ہے، وہ ذی سہم ہے یا نہیں ہے، یہ پتہ لگانے کے لیے آپ اس کو تنہا اور اکیلے کھڑا کریں، جیسے آپ نے بنات سلبیہ اور اخوات کو تنہا کھڑا کیا، جیسے آپ نے بھانجیوں، بھتیجیوں اور چچا کی بیٹیوں کو تنہا کھڑا کیا تو ذی سہم ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ چل گیا۔ ایسے ہی انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ بنات سلبیہ کو بنات اور ابن الابن سے خالی کر کے تنے تنہا کھڑا کرتے، تو اگر آپ اس کو تنے تنہا کھڑا کرتے یقیناً وہ صاحب فرض ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی، ذی سہم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی، لیکن آپ نے انصاف کی جو لکیر تھی اس کی سیما کو پار کرتے ہوئے بنات اور اخوات کو تو تنے تنہا کھڑا کر کے پتہ لگا لیا کہ وہ ذی سہم ہے، اور بنات الاخوہ، بنات الاخوات، بنات الاعمام کو تنے تنہا کھڑا کر کے تو پتہ لگا لیا کہ وہ ذوی الارحام ہے، لیکن مسئلہ مبحوث عنہا میں آپ بنات الابن کو دو بنات سلبیہ کے ساتھ میں کھڑا کر کے دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو صاحب فرض ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، جبکہ انصاف یہ تھا کہ آپ بنات الابن کو ان لوگوں کی طرح تنے تنہا کھڑا کرتے تو یقیناً وہ آپ کو صاحب فرض بنتی ہوئی نظر آتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ الجواب علی اسلوب التنزل، دوسرا جواب ہم یہ دیں گے کہ ہم نے اصول کلی کو جاری کیا ایک مسئلہ جزوی استحقاق الباقی من الثلثین پر، اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو ہمارا ہی مذہب بالکل صحیح ثابت ہوگا، اور وہ اس طرح کہ آپ نے اصول میں مؤنث کے ذی سہم کی مثال میں دو بنات سلبیہ، بنت الابن اور ابن الابن، متحازی پوتے اور پوتی کی مثال آپ نے پیش کی، اور یہ کہا کہ دو بنات سلبیہ پر ثلثان پورا ہو گیا، لہذا بنت سلبیہ ذی سہم نہیں ہے، اور جب وہ ذی سہم نہیں ہے تو متحازی پوتا متحازی پوتی کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا۔ اسی طریقے سے جیسے آپ نے مسئلہ پیش کیا، بالکل اسی طرح دنیا میراث میں ایک دوسری مثال ہے، دو اخوات عینیہ، ایک اخت علی اور اخ علی، یہ جو مثال ہے دو اخت عینی ہیں، ظاہر سی بات ہے متعدد ہونے کی وجہ سے وہ ثلثان لے لیں گی، ثلثان دو اخت عینی پر پورا ہو چکا، اب ان کی موجودگی میں جو ایک اخت علی آ رہی ہے اس کو فرضیت سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس کے ساتھ میں اس کے مد مقابل کا مذکر اخ علی آ رہا ہے، اور اخ علی اس اخت علی کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنا رہا ہے، صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ تمہارے یہاں بھی۔ اب جب تمہارے یہاں پر بھی بنا رہا ہے تو بالکل یہ مسئلہ مبحوث عنہا استحقاق الباقی من الثلثین مع السلبیتین کی طرح ہو گیا، جیسے وہاں ثلثان دو بنات سلبیہ پر پورا ہو رہا تھا، بنت الابن متحازی پوتی صاحب فرض نہیں ہے، یہاں پر بھی ثلثان دو اخوات عینیہ پر پورا ہو رہا ہے، اخت علی صاحب فرض نہیں ہے، وہاں آپ نے کہا کہ متحازی پوتا متحازی پوتی کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا، لیکن یہاں اخ علی اخت علی کو جو صاحب فرض نہیں ہے اس کو عصبہ بالغیر بنا رہا ہے اور اس کو مال مل رہا ہے، تو یہاں جو آپ اس کو زائد دے رہے ہیں یہاں پر بھی تو وہ ما فوق الثلثین ثلثین سے زیادہ ہو گیا۔ فما ہوا جوابکم فی المسألۃ الاخت العلی فہو جوابنا فی مسألۃ بنت الابن، تمہارا جو جواب اخت علی میں ہوگا وہی جواب ہمارا جو ہوگا وہ بنات الابن میں ہوگا، یعنی جو جواب آپ اس مسئلے میں دیں گے وہی جواب ہمارا اس مسئلے میں ہوگا۔ یہ دو جواب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل کا ہم نے دیا، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دو اہم فوائد اور ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔